Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، نکال کھڑا کرنے والا، تصویر بنانے والا یعنی صورت بنانے والا، اسی کے اچھے اچھے نام ہے اور اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات سے اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی صفات کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، جو چیزیں سامنے ہیں ان کا بھی علم وہ رکھتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ سالم ہے، وہ پناہ دینے والا ہے، وہ امان دینے والا ہے، وہ غالب ہے، وہ جبار ہے، متکبر ہے یعنی بڑائی والا ہے، اور وہ تمام عیبوں سے پاک ہے جو شرک کرتا ہے۔ یہ ساری صفات اور اللہ کی کبریائی بیان ہوئی۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت میں سے ایک چیز کا اور ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے تخلیق، وہ ہے کسی چیز کا پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں پیدا کی، اللہ رب العزت نے ساری چیزیں پیدا کی، آسمان بنایا اس کی شکل الگ، ستارے بنائے ان کی شکل الگ، سورج چاند بنائے ان کی شکل الگ، ان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ اوصاف رکھے، وہ سب ایک دوسرے سے جدا اور الگ، ہوا بنائی اس کی صفت الگ، اسی طرح سمندر بنایا اس کی صفات الگ، اس میں نہ جانے سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے روزی اور دیگر تمام چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی وہ الگ۔ ہر چیز جو کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں، تمام پھولوں کی شکل الگ، تمام پھلوں کی شکل الگ، تمام پھلوں کا ذائقہ الگ، تمام چیزوں کا آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل الگ اور جدا گانا، بالکل جدا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیق کا بہترین مظہر جو دکھایا ہے وہ خود انسان کی اپنی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے اسے پیدا کیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں افق میں نشانیاں رکھی ہیں اور پھر انسان کے اپنی ذات میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، وفی انفسہم افلا یبصرون۔ تو جب ہم نے اس کے ذات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں تو ذرا وہ غور کر لے کہ کیسی کیسی نشانیاں اس کے ذات کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ صرف سوچنا شروع کریں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس پانی کے قطرے کے اندر فی نفسی اگر دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں پانی کا قطرہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت وہاں شکل دینا شروع کرتا ہے، پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں قطرہ پہنچتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 40 دن تک ویسے باقی رکھتا ہے، اس کے بعد وہ خون کا لتھڑا بنتا ہے، وہ پانی کا قطرہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد وہ گوشت بننا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جس کو علاقہ کہا جاتا ہے خون کا لوتھڑا، اس کے بعد وہ مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بننا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہی پانی کے قطرے میں جب وہ گوشت بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں شکل دیتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس میں گوشت میں ہڈیاں ڈالتا ہے، وہی پانی کا قطرہ اتنی مضبوط ہڈی بنتی ہے کہ انسان
ان ہڈیوں کو بسا اوقات توڑنا چاہتا ہے تو نہیں توڑ پاتا. اللہ پورا سانچہ کھڑا کر دیتا ہے, پورا ڈھانچہ انسان کا کھڑا کر دیتا ہے. اب اس میں جو آکار بنائے, جو شکلیں بنائی, انگلیوں کے اوپر الگ, ساری ہڈیاں الگ, یعنی جتنی ہڈیاں جسم میں ہو سکتی ہیں جن کو ہم گننا شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں, وہ ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ, ہر انگلی کی ہڈی ایک دوسرے سے الگ. اور یہی نہیں, پھر اس کے اوپر اللہ گوشت چڑھاتا ہے, وہ ہڈیاں بناتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَا, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر گوشت بھی چڑھایا, اس کو پھر جلد سے اور کھال سے اسے ڈھانک دیا. پھر وہ ساری چیزیں, اس میں ساری انسان کی نسیں بنائی جا رہی ہیں, انسان کے ریشے اس کے اندر بنائے جا رہے ہیں, وہ تمام صفات جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ رکھی گئی ہے, دماغ کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی سوچنے سمجھنے کی, پتلی بنائی دیکھنے کے لیے اس کے اندر روشنی ڈالی, اور 1,00,000 نسیں اس سے آ کے مل رہی ہیں. اگر ایک نس, ایک رگ سوکھ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کا علاج نہیں ہے, رگ سوکھ چکی ہے. اللہ کیسے اس کا نظام چلاتا ہے, اور سب کو اللہ رب العزت نے ایک دل سے مربوط کر دیا ہے, دل سے مربوط کر دیا ہے کہ اگر دیکھا جائے نہ جانے کتنے ہزار لیٹر پانی خون, وہ جو دل انسان کا دھڑک رہا ہوتا ہے وہ پورے 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے ہزار لیٹر کے برابر وہ خون جو ہے سپلائی کرتا ہے پورے جسم میں, اسے پھینکتا ہے, پمپنگ کرتا ہے, اور وہ خون پورے اس میں پہنچتا ہے. اور اپنے اپنے لحاظ سے نسوں میں بہت تیزی کے ساتھ خون دوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ شریانوں میں پہنچتا ہے, جب وہ گوشتوں میں پہنچتا ہے تو بالکل وہ جا کر اس سے خلط ملط ہو جاتا ہے, بالکل جا کر مل جاتا ہے. وہ بالکل تیزی کے ساتھ بہہ نہیں رہا ہوتا, وہاں پر موجود بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسا نہیں جمتا کہ وہ تمام چیز ہو جائے. ذرا سا کہیں خون بلاک ہو جائے, جم جائے, تو نسیں بلاک ہو جائے کرتی. تو اللہ نے کیا بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اس نے اپنی صفت خالق بتائی کہ ہم نے پیدا کیا. اسی نے زبان بنائی, اسی نے ہونٹ بنایا, اسی نے ساری چیزیں بنائی. یہی زبان ہے, اس زبان پر کم از کم 1,00,000 سوراخ ہوں گے آپ کے, کم از کم, جس سے آپ کا تھوک اور لعاب بنتا ہے, کم از کم 1,00,000 ہوں گے. ان لعاب کی وجہ سے آپ کو ہر چیز کا مزہ ملتا ہے. یہ کھٹا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ تیکھا ہے, یہ کڑوا ہے, یہ کم میٹھا ہے, یہ ایسا ہے, ویسا ہے. ایک ناک بنائی, انسان اس سے ہر چیز پہچانے, یہ خوشبودار ہے, یہ بدبودار ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری صفات اللہ رب العزت بنائی. یہی اگر انسان صرف اپنی انگلیوں پر کر لیتا, کہ اگر اللہ رب العزت نے یہی ساری انگلیاں ایک طرف سے 5 انگلیاں بنائی ہوتی اور یہ برابر کر دیتا, تو آپ کا پورا نظام خراب ہو جاتا. کھانا کیسے کھاتے, چیزیں کیسے پکڑتے, چیزوں کا استعمال کیسے کرتے, بالکل مشکل ہو جاتا کہ صرف ایک انگلی ایسے ایسے چل رہی ہوتی, کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے اپنی قدرت, اپنی کاریگری کا انسان کو نمونہ دکھایا کہ دیکھ ہم نے صرف تجھے بنایا, تو دیکھ کتنی کاریگری رکھی. آج پوری دنیا میں 7 ارب انسان ہوں گے کم از کم. 7 ارب انسانوں میں سے کسی کی آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی, کسی کی آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی, کسی کا نشان انگوٹھے کا ایک دوسرے سے نہیں ملتا. یہی نہیں, کوئی بھی چیز کسی سے ایک دوسرے سے نہیں ملتی. آپ دیکھ لیجئے, ہر انسان کو آپ دیکھ لیجئے, صرف اس کی شکل پر آپ غور کر لیجئے. یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں یہیں سے غور کر لیجئے, پپوٹے الگ ہوں گے, بھویں الگ ہوں گے, اوپر کے جو بال ہیں اب الگ ہوں گے, سب کا ایک دوسرے سے بالکل الگ. سب کے ماتھے کی شکل دیکھ لیجئے, بالکل ایک دوسرے سے الگ. چہرے کی شکل بالکل ایک دوسرے سے الگ, ناک کی شکل بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ. ہر چیز, ایک ایک چیز آپ غور کر لیجئے, ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی. اگر ملنے والی چیز اگر اللہ نے رکھی ہے تو کیا انسان چاہے تو اپنا ذہن ایک دوسرے سے ملا سکتا ہے, فکریں ملا سکتا ہے, حالانکہ الگ ہے. ہاں اللہ نے کچھ صفات رکھی جو ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی. مثال کے طور پر ڈی این اے, خون, اللہ رب العزت نے رکھا ہے, وہ کسی نہ کسی کے احساس سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے انسان کو. کون ہے یہ ذات جو کرنے والی؟ اللہ کی, خالق ہے. پھر اس خلقت میں
اس نے اپنی جو دوسری صفت بیان کی وہ باری کی بیان کی ہے، باری، یعنی جب کسی کی کوئی شکل نہ ہو اس وقت شکل دینا، کوئی چیز عدم میں ہو اس کو وجود میں لانا، کسی چیز کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے پھر وہ چیز منظر عام پر پیش کر دینا، وہ باری کی صفت ہے۔ آج ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، ہمارے پاس فلاں مشین ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے اس کی شکلیں بن جاتی ہے، تب الٹرا ساؤنڈ مشین ہماری کہتی ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ کب؟ 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 4-5 مہینے بعد جب وہ ہو جائے تب جا کے وہ کیا بولتے ہیں، آپ کی مشین یہ بتاتی ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ لیکن پروردگار باپ کے پشت سے جب پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نا، جب وہ قطرہ ہوتا ہے نا اس سے پہلے سے بھی وہ جانتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پشت سے جب تمام لوگوں کو پیدا کیا تو صرف چیونٹی چھوٹی والی جو ہوتی ہے اس کے سر کی طرح لوگ تھے، دانا جیسے ہوتا ہے ذرہ، اس کے سر کی طرح لوگ ہوتے، چیونٹی کے سر کی طرح۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ایک سفید کلر کے سارے سر تھے اور ایک جو ہے بلیک کلر کے، تو اللہ نے اس کو پھینک دیا، کہا یہ دائیں طرف والے جو ہے جنتی ہیں، سفید کلر والے جو ہے جنتی ہیں، کالے والے جو جہنمی ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ پیدا کرنے والے نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد وہی جو دانے کی شکل میں، چیونٹی کے سر کی شکل میں تھے، وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے گویا نکالے گئے تھے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور قیامت تک وہی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں صرف وہ قطرہ پہنچا ہے، اس نے شکل بننا شروع کی، اختیار کرنا شروع کی۔ ابھی پانی کے قطرے سے وہ خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا، ابھی گوشت کے ٹکڑے میں اب کیا بتا اللہ رب العزت نے شکل دینا شروع کی۔ ابھی مکمل شکل نہیں بنی ہے، ابھی وہ بیٹا اور بیٹی کی شکل میں نہیں ہے۔ ابھی کوئی مشین یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اس صفت کا ہے، وہ صفت کا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن باری وہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصور اس نے کہا اپنے آپ کو کہ ہم شکل دینے والے ہیں۔ کیسی کیسی اس نے شکل بنائی، اور اس کے بعد انسان کو کیا کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں، خوبصورت سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ آپ تمام مخلوقات جتنی بھی موجود ہیں آپ ان کے شکل کے دیکھیے، فی نفسی اپنی اپنی جگہ سب خوبصورت، سب صحیح، لیکن کوئی مخلوق ایسی ہے جو انسان کا مقابلہ کر سکے؟ انسان کی گردن اتنی لمبی نہیں رکھی کہ زراف کی طرح، اونٹ کی طرح اس کی گردن ہو اور اس کے لیے اپنا سر کو باقی رکھنا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ زراف کی طرح اس کے پیر نہیں رکھے کہ اس کے لیے چلنا دوبھر ہو جائے۔ اس کو یہ چیونٹیوں کی طرح باریک اور پتلے پیر نہیں رکھے کہ اپنے پیر پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ ہر اعتبار سے انسان کو اللہ رب العزت نے ایسے خوبصورت اس میں ڈالا ہے کہ جتنی بھی اللہ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو تینوں صفتیں اللہ نے اپنی بیان کر دی انسان کی خلقت میں، تمام چیزوں کی خلقت میں، خالق، باری، مصور۔ اس کے بعد اس نے کہا لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے تم پکارنا چاہتے ہو پکار لو، جس نام سے تم ایما تدعو، جس نام سے تم اسے پکارنا چاہتے ہو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس نام سے پکار لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ کہو گے تو کوئی اور مراد، خالق کہو گے تو کوئی اور مراد، مالک کہو گے تو کوئی اور مراد، باری کہو گے تو کوئی اور مراد، نہیں، یہ سب اس نے کہا یہ میرے صفاتی نام ہیں، تم جس نام سے بھی پکارو گے مجھے ہی پکارنے والے بنو گے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اس نے اپنے 99 نام صفات کے اعتبار سے رکھے، جن میں بہترین صفت اس کی کیا ہے؟ رحمان اور رحیم، یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ اس نے اپنی صفت کے بارے میں کہا ہے کہ میری رحمت تمام چیزوں پر غالب ہے۔ اس نے اپنی صفت کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت کے دن میرا رحم، میری رحمت مومنوں پر بالکل عام ہو جائے گی۔
اس کے رحمت پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اس پروردگار نے اپنے نام بتائے ان تمام صفات کے ساتھ، تو انسان ذرا غور کرے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اس پر غور کرے کہ کیسے اللہ رب العزت نے ساری کائنات پر اس کو فوقیت اور افضلیت عطا فرما دی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ چیز کر لیں، کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چاہے آسمان کی ہوں چاہے زمین کی ہوں۔ فی نفسی آسمان اور زمین یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے اندر جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہیں۔ تو دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تمام چیزوں کو اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے آزاد کر دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ میں نے تجھے بنایا، سب سے بہتر انداز میں بنایا، اب تجھے چھوڑ دیا کہ تو اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ پھر اس کے اعتبار سے اللہ نے سزا و جزا بھی رکھ دی کہ اگر تو شکر کرے گا تو بہترین بدلہ دیں گے، اور ناشکری کرے گا تو اس کا بھی بدلہ ہم تجھ کو دے کر رہیں گے۔ صرف اس کے لیے اللہ نے رکھا۔ اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ انسان ابھی کل ایک واقعے میں پڑھ رہا تھا، چھوٹی ایسی بات تھی کہ سونا بھی پیٹا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، اور لوہا بھی آگ میں تپایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ٹھوکا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو ایک دن سونے کی ملاقات چاندی سے، کیا بولتے ہیں، لوہے سے ہو گئی۔ کہا کہ ہم بھی پیٹے جاتے ہیں، تم بھی پیٹے جاتے ہو، ہم بھی تپائے جاتے ہیں، تم بھی تپائے جاتے ہو، تو تم اتنا چیختے کیوں ہو، اتنا چیختے کیوں ہو؟ اس نے کہا جب درد کوئی دوسرا دیتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا ہے، درد جب کوئی دوسرا دیتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا۔ سونے کو سونے کی ہتھوڑی سے نہیں مارا جاتا ہے، اس کو درد دینے والا دوسری برادری کا ہوتا ہے، دوسری جگہ کا ہوتا ہے، یعنی لوہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں جب پیٹا جاتا ہے تو ہمارا اپنا بھائی ہوتا ہے، اس لیے درد زیادہ ہوتا ہے، اس لیے درد زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم چیختے زیادہ ہیں کہ اپنا درد دے رہا ہے، دوسرا نہیں دے رہا ہے۔ دوسرے کا دیا ہوا درد ہمارا ختم ہو جائے گا، اپنے کا دیا ہوا درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے رب نے ویسے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کے لیے مکلف ہیں، ان کا عذاب، ان کی سزا بھی بس اتنا ہی ہے، ان کا بدلہ بھی اتنا ہی ہے کہ جس نے یہاں پر تھوڑا بہت کیا، آخرت میں ان کو ایک دوسرے کو بدلہ دے گا کہ ملیمیٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس انسان کو اللہ نے کہا کہ میں نے سب سے اچھے اس میں پیدا کیا تجھے، اور صرف تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے تجھے اپنی عبادت سے کندن بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ سونے سے زیادہ قیمتی بنایا تجھے، لوہے سے زیادہ قیمتی بنایا تجھے، کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی بنایا تجھے، اور صرف اس لیے کہ تو میری عبادت کرے۔ اور جب تو میری عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھ میرا بندہ کتنا ناشکرہ ہے۔ تو آخر میں جب ہم تجھ کو عذاب دیں گے تو چیخ تیری کیوں نکلے گی؟ اللہ نے تجھے جس لیے پیدا کیا وہ کام کر۔ اللہ نے تجھے عبادت کے ذریعے کندن بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ جنت اور دوزخ دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت اور دوزخ دیکھ کر آئے۔ جب جنت دیکھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا پروردگار ہم نے جنت تو دیکھ لی، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو بھی جنت دیکھ لے گا وہ اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، چاہے جو کچھ اس کو کرنا پڑے۔ تو اللہ نے کہا جنت خوبصورت ہے، لیکن جنت کو ہم نے تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ اب تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں، فجر کا وقت ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بہترین نرم بستر پر سو رہے ہیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی نیند قربان کرنی ہے۔ کڑاکے کی دھوپ گرمی کی پڑ رہی ہے،
عین دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں جب شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں بھاگ کر مسجد آنا ہے۔ بالکل کاروبار کا وقت ہے، ہماری دکان میں سینکڑوں کسٹمر موجود ہیں، بھیڑ پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہمیں 1 منٹ کی فرصت نہیں مل رہی ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، چھوڑ کر آنا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تکلیف دہ چیزوں سے جنت گھیر دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار اب تو ڈر لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو پائے، شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو پائے، کیونکہ ایسے اس کو گھیر دیا گیا ہے کہ جب تک وہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ تمہیں سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، تمہیں دھوکہ نہیں دینا ہے، تمہیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی ہے، چوری نہیں کرنی ہے، گالی نہیں دینی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی کا مال غصب نہیں کرنا ہے، کسی کے بے عزتی نہیں کرنی ہے، کسی کے عزت لوٹنی نہیں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے جنت گھیر دی گئی۔ اگر یہ کرو گے جنت نہیں ملے گی، جھوٹ بولو گے جنت نہیں ملے گی، برائی کرو گے جنت نہیں ملے گی، ان تمام چیزوں سے بچنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم نے ان تکلیف دہ چیزوں سے جنت گھیر دی۔ پھر جہنم کو حکم جاؤ دیکھ کیا ہو؟ جہنم دیکھا پروردگار اتنی خطرناک، اتنی ہولناک، میرے رب اس کو تو اگر کسی نے سن بھی لیا دیکھنا تو بہت بڑی بات، تو ہر آدمی اس سے پناہ مانگے گا اور ہر آدمی چاہے گا کہ ہم اس سے بچ جائیں، لیکن اللہ نے کہا ہم نے اس کو خواہشات سے، انسان کی خواہشات سے، جو وہ چاہتا ہے اس سے ہم نے جو ہے نفسانی خواہشات سے اسے گھیر دیا ہے، اسے گھیر دیا۔ اب آپ اس پر اندازہ کر لیجئے، ہم نے کوئی جرم کیا، وہ جرم اگر ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیں بے عزت ہو جائیں گے، تو دل کیا کہے گا؟ جھوٹ بول کے نکل جاؤ، اور ہم جھوٹ بول کے نکل جائیں گے۔ اللہ نے کہا ناکامی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی صفات کتنی اعلیٰ تھی۔ ایک خاتون سے برائی ہو گئی، سزا اسلام میں بدکاری کی بہت خطرناک ہے، بہت سخت سزا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ آج پوری دنیا اس پر پڑی ہوئی ہے کہ اسلام میں جو سزا دی گئی ہے نہایت سخت ہے، یہ ظالمانہ سزا ہے، دیکھنے میں بہت ظالمانہ سزا ہے، لیکن پوری امت ایک سزا سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ابھی سعودیہ میں صرف ایک قتل ہوا، سزا دی گئی ہے، پورا خاندان چیخ رہا تھا، پورا خاندان چیخ رہا تھا، مجھ سے پیسہ لے لو، 5 لاکھ ریال سے زیادہ سونا دینے کے لیے تیار تھے، اور دیا، زیورات پیش کیے، ریال پیش کیا، سب کچھ پیش کیا، اپنی پگڑی اتار کے ڈال دی، اپنا سب کچھ ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، بس میرے بچے کو معاف کر دو۔ اس نے میرے بچے کو قتل کیا تو یہ قتل ہوگا، جیسے درد میں نے سہا ویسے اس کو سہنا پڑے گا، اور تم لوگوں کو بھی سہنا پڑے گا۔ ایک سزا دی گئی، سعودیہ کے بادشاہ تک کی چیخ نکل گئی، کاش اس بچے کو معاف کر دیا جاتا۔ نہیں، اسلام کی سزا ہے۔ کسی نے کسی کی بے عزتی کی، کسی کی عزت لوٹ لی، اور وہ اس کو معاف کر دیا جائے تو کل دوسرے کی لوٹے گا، پھر تیسرے کی لوٹے گا، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ ایک نے اگر کسی کی عزت لوٹی ہے، زندگی برباد کی ہے، سب کے سامنے اس کو سزا دے دو، سب کی چیخیں نکل جائیں گی، دوبارہ کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اس سختی میں رحمت ہے، اس لیے کہ والجروح قصاص، کہ اگر سزا دے دی جائے، بدلہ دے دیا جائے تو اس میں زندگی ہے۔ کہیں پر کہا گیا وفی القصاص حیات، کہ اگر بدلہ صحیح معنوں میں دیا جائے تو اس میں زندگی ہے انسان کی۔ یہ چیز ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ اسلامی اصول پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے جیسے کر کے دکھایا، اقرار کرنے والے نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، دنیا سے ہاتھ دھونا پڑا، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن اللہ کے رسول سے اپنی غلطی کی سزا حاصل کر کے لے کے اپنے کو بخشوا کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اس کی بڑی صحابہ کی صفات تھی جو ہمارے اندر نہیں۔
وہ بہت دیانتدار، بہت ایماندار، بالکل سچے تھے، جھوٹ کو اپنے قریب بھی نہیں گزرنے دیتے تھے۔ اور ہم میں سے شاید ہی کوئی سچ بول لے، موقع پڑے گا ترنت جھوٹ بول کے آگے نکل جائیں گے، اور ایسے سب سچے رہیں گے، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ کیا بولتے ہیں، پہلی صف کا نمازی ہوگا، پہلی صف کا نمازی، اور ظلم ڈھا رہا ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کا ثواب تم کو ضرور ملے گا، لیکن ان گناہوں کی سزا کے بعد جو کر رہا ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم غالب ہو تو یاد رکھو وہ العزیز الحکیم، وہ سب سے بڑا غالب ہے، اور ایسا غالب ہے کہ اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو کہتا ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم تمہاری گرفت کریں گے نا، بہت سخت گرفت کریں گے، وہ تو گرفت کرنے والا۔ انا منتقمون، ہم تو بہت سخت سزا اور انتقام لینے والے ہیں۔ تو اس کی صفت میں سے کہ اگر یہاں نہیں مانو گے اور ان عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو کندن نہیں بناؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی حکمت ہے، جیسے چاہے وہ سزا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اس کی جو صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ ذکر کی، تسبیح کی، اور جو اس نے ہمارے اوپر احکامات نافذ فرمائے ان احکامات کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔